الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ ناظرین عشق سے بھرپور ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ایسے عظیم الشان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے جن کا کل اثاثہ تقریباً 26.5 ارب روپے آج کی کرنسی ریٹ کے حساب سے تھا۔ یہ میں نے کیوں ابتدا میں جملہ ادا کیا ہے میں آخر میں جا کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یعنی رفتوں اور مراتب کی انتہائی بلند ترین چوٹی پر، یا یوں کہیے کہ اعزاز و اکرام کے بلند ترین آسمان پر ایک نام کن کی کنجی کی زبان مبارک سے عطا کیے گئے اعزاز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا کہ یہ پوری کائنات، یہ ساری کائنات فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر رہی ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہونے کو تیار ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کو یہ فرمائے کہ فدا کا ابی و امی، یعنی تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، وہ ہستی وہ ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف ہیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پھپھا بھی ہیں، جو سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کے جگر گوشے ہیں، یعنی وہ نڈر خاتون، وہ نڈر ترین خاتون کہ جنہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر ایک یہودی کو باقاعدہ اپنے دست مبارک سے واصل جہنم کر دیا تھا، جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بھتیجے بھی ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بہنوئی بھی ہیں، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، اور حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شوہر نامدار بھی ہیں، جو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد بزرگوار بھی ہیں، جن کے لیے کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے مبارک زبان سے ادا ہونے والے جملے کی ناظرین یعنی کوئی حد ہی نہیں، اس شان کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہر نبی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص مددگار ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو سبھی کو جو ہے ایک ایک حواری عطا کیا، لیکن یہ کتنی سپرلیٹو ڈگری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیبہ کے حصے میں رکھی کہ آپ حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، یعنی جن کی یہ شان ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے یا پانچویں نمبر پر آتے، یعنی اوائل دور میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو عشرہ مبشرہ یعنی 10 منتخب شدہ محمدی تاروں کی اعلیٰ ترین صف کے اندر کھڑے ہوئے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو السابقون الاولون کا تاج بھی اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے ہیں، اور جن کی تربیت انتہائی نڈر اور انتہائی بہادر ماں سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کی یعنی انتہائی مبارک گود کے اندر ہوئی، کہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی بہادر عسکری کمانڈر کی صورت میں میدان جہاد کے اندر ابھرتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی طاقتور ترین تھے، چونکہ بچپن سے آپ کی تربیت ایسی ہوئی تھی، یعنی عالم یہ تھا کہ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا بچپن میں آپ کو جھاڑیوں میں پھینک دیا کرتی تھیں، تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں ان کو اندھیروں سے روشناس کرانا چاہتی ہوں۔ یعنی جس ماں نے آپ کی پلانٹیشن کی تھی، وہ یوں کہہ لیجئے کہ شجاعت کی بنیاد پہ، بہادری کی بنیاد پہ انتہائی نڈر آپ کو بنایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت تھے، نہایت طاقتور تھے، اور سخت جان بھی تھے، جو اسلامی تاریخ میں ناظرین صرف 12 سال کی عمر میں اللہ کی رضا اور محافظت ختم نبوت اور یوں کہیے کہ محافظت ناموس رسالت کے لیے میان سے سب سے پہلے تلوار نکالنے والے بنے۔ یعنی آج ذرا سوچئے، 12 سال کا بچہ ہمارے ہاں پب جی کھیل رہا ہوتا ہے صاحب، 12 سال کا بچہ ہمارے ہاں جو ہے وہ موبائل کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، 12 سال کا بچہ ہمارے ہاں ٹیبلٹس پہ وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، 12 سال کا بچہ ہمارے ہاں جو ہے وہ گیمز کھیل رہا ہوتا ہے مختلف قسم کے۔ لیکن ذرا سوچئے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ 12 سال کے اندر سب سے پہلے جو تلوار دین حق کی حق میں اٹھی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اٹھی، یا یوں کہیے کہ میان سے نکلی، تو وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، اور جو ناموس رسالت کے لیے اور محافظت ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے اپنی تلوار کو لے کے کھڑے ہوئے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو صاحب دین بھی تھے اور صاحب مال بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کثیر مال آپ کو عطا کیا تھا، آگے جا کے میں اس کی تفصیل آپ کو بتلاتا ہوں، کہ جو اسلام کی راہ میں 3 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل کرنے والے مہاجر بھی بنے۔ یعنی یہ عام سی بات نہیں تھی صاحب، آپ نے جب دین اسلام قبول کیا ہے، آپ نے، آپ کی والدہ نے ساتھ ہی
تو آپ کا چچا آپ پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، آپ کو چھت سے لٹکا کر معاذ اللہ تشدد کیا کرتا تھا، آپ کو چٹائی میں لپیٹ کے دھوری دیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کلمہ حق کو نہیں چھوڑا۔ ہر مارکے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، بلکہ یوں کہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر قربان ہونے کے لیے تیار رہے، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے اپنے دامن کو مکمل طور پہ پر کر لیا تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی اس نور کی تابناکی سے اپنے وجود کو روشن کر لیا تھا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ بدر کے میدان میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری اور شجاعت کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی۔ غزوہ احد میں قریش کے نہایت بہادر شہ سوار طلحہ بن ابی طلحہ کو جس شیر دلی سے آپ نے واصل جہنم کیا، اس شیر دلی کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام بے انتہا بلند ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجد کی کیفیت میں اس وقت نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں میں اب برہنہ تلوار لے کے جو ہے وہ نکلتے تھے اور دشمنوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور دشمن کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ سے کتراتا تھا، آپ سے گھبراتا تھا۔ جہاں پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو نظر آ جاتے تھے، کفار کو نظر آ جاتے تھے، وہ اپنے راستے کو بدل دیا کرتا تھا۔ یعنی غزوہ احزاب میں آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے باقاعدہ محمدی انٹیلیجنس کا کردار ادا کیا۔ جنگ یرموک میں عالم یہ تھا، یعنی آپ سوچئے صاحب کہ ایک طرف 2 لاکھ کی تعداد ہو اور طاقت ہو، اسلحہ ہو، سب کچھ ہو، معلوم یہ تھا کہ آپ دشمن کے لشکر کے قلب کو چیر کر اس پار سے اس پار چلے جایا کرتے تھے اور اس پار سے اس پار آ جایا کرتے تھے۔ یعنی اتنی دلیری اور بے جگری کے ساتھ آپ میدان جہاد میں اترا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا کے یعنی جو جسم تھا، عالم یہ تھا اس پر 3 نشان بہت زیادہ نمایاں تھے۔ ایک نشان کندھے پر تھا، یرموک کی جنگ میں جو لگا، اور 2 زخم بدر کی لڑائی میں لگے تھے۔ پھر ساتھ ساتھ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے زخم کے بعد یرموک کے موقع پر یہ دوسرا زخم کا گڑا تھا، جس میں ہم بچپن میں باقاعدہ انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے، انگلیاں ڈال کر۔ اب آپ سوچئے صاحب کہ وہ زخم کتنے گہرے ہوں گے، کتنے شدید ہوں گے، کتنے پرانے ہوں گے کہ بچے ان زخموں میں باقاعدہ یعنی ان گڑوں کے اندر جو ہے وہ انگلیاں ڈال کر باقاعدہ کھیلا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بہادر بنایا تھا۔ یعنی ایک طرف تو جذبہ شوق شہادت کا ذہن میں رکھیے کہ یہ عالم تھا جو میں نے آپ کو بتلایا کہ کیا بدر ہو، کیا احد ہو، کیا احزاب ہو، کیا حنین ہو، دیگر جنگیں ہوں، یا آپ چلے جائیے صاحب اپنا یرموک کے موقع پہ ہر جگہ آپ کی شجاعت و بہادری نظر آتی ہے، اور دوسری طرف آپ کو پتہ یعنی عالم یہ تھا، یعنی ایک طرف تو آپ شہادت کی طلب میں ہر وقت لگے رہتے تھے، ہر لمحہ لگے رہتے تھے، اور دوسری طرف عالم یہ تھا کہ تجارت اس قدر آپ کی وسیع تھی، یعنی آپ بہت بڑے ٹریڈر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ عالم یہ تھا کہ آپ کے کئی سلاٹر ہاؤسز تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ شریف میں واحد آپ کا سلاٹر ہاؤس تھا، یعنی آپ ٹریڈنگ بھی کیا کرتے تھے، آپ کی پراپرٹیز بھی تھیں، آپ کی بہت سی پراپرٹیز جو ہیں باقاعدہ آپ نے رینٹل کی بھی تھیں۔ لیکن عالم یہ تھا کہ 1000 کے قریب غلام زمینوں کی صرف آمدنی وصول کیا کرتے تھے، اور عالم یہ ہوتا کہ وہ آمدنی جب آپ کے پاس پہنچا کرتی تھی تو آپ پوری رات لگا کے اس مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یعنی سخاوت کا آپ کی یہ عالم تھا۔ آپ کے بیٹے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصر میں، اسکندریہ میں، کوفے میں باقاعدہ زمینیں تھی۔ اس کے علاوہ آپ بصرہ میں اپنی جائیداد رکھتے تھے۔ یعنی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا تقریباً کوئی 26.5 ارب کے قریب آپ کی پراپرٹی بنتی ہے آج کی کرنسی ریٹ کے حساب سے، آگے جا کے آپ کو میں بتلاتا ہوں۔ بہت زیادہ دیانتدار تھے اور سادگی پسند تھے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اس ترقی کی وجہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی عیب دار مال خریدتا نہیں ہوں۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ عطا کیا تو عیب دار مال نہیں بیچتے۔ آپ فرماتے ہیں میں عیب دار مال خریدتا ہی نہیں ہوں، اور کم نفع بھی اگر ملتا ہے تو میں اپنے مال کو بیچ دیا کرتا ہوں۔ اتنی جائیداد ہونے کے باوجود، اتنی پراپرٹی ہونے کے باوجود آپ نے ہمیشہ سادگی والی زندگی گزاری۔ یعنی آپ کے اندر کر و فر نہیں تھا، آپ دکھاوا نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، آپ بہت سادہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا سادہ لباس پہنا کرتے تھے۔ عمومی طور پہ آپ کا جو لباس زیبتن ہوا کرتا تھا وہ بہت زیادہ سادہ ہوا کرتا تھا، معمولی سا ہوا کرتا تھا۔ غذا بھی کوئی بہت پرتکلف نہیں ہوا کرتی تھی، بہت سادی سی غذا آپ لیا کرتے تھے۔ لیکن کمال یہ تھا
کہ جب آپ میدان جہاد میں اترا کرتے تھے، جب آپ جنگ کے لیے جایا کرتے تھے، جب آپ سرکار علیہ السلام کے ساتھ غزوات کے لیے جایا کرتے تھے، تو آپ بن صبر کے اترتے تھے. یعنی یہ آپ کا ایک خاص انداز تھا کہ ویسے آپ سادگی میں رہا کرتے تھے، لیکن یوں کہہ لیجئے کہ جب شہادت کا جام نوش کرنے کی غرض سے باقاعدہ آپ میدان جہاد میں اترتے تھے تو بہت ہی بن صبر کر آپ اترا کرتے تھے. یعنی آپ سوچئے صاحب اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ دنیا ان کے نزدیک کوئی وقت رکھتی ہی نہیں ہے. یعنی عالم یہ تھا کہ آپ کی سخاوت اس حد تک، یعنی سخاوت کا جو تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی سوالی آ جاتا آپ اس کے سوال کو پورا کر دیا کرتے تھے، کوئی آپ سے بات کر لیا کرتا تھا آپ اس کی تکلیف کو دور کر لیا کرتے تھے. یعنی مال تو آپ پانی کی طرح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باقاعدہ جو ہے خرچ کیا کرتے تھے. یعنی کسی کو کوئی ضرورت پڑ جائے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. اور پھر وہی موقع آیا صاحب، اتنی ساری پراپرٹیز ہونے کے بعد، اتنا مال و دولت ہونے کے بعد، یعنی آپ کا جب ترکہ تقسیم ہوا ہے تو آپ کی تمام ازواج میں ٹھیک ٹھاک مال تقسیم ہوا. اور آپ جانتے ہیں عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ تقریباً کوئی روایتیں بتاتی ہیں کہ 5 کروڑ اور 2 لاکھ درہم کے قریب اس وقت ٹوٹل مالیت آپ کی اثاثوں کی بنتی تھی. 5 کروڑ اور 2 لاکھ درہم. میں انگشت بدنداں تھا جب میں نے اس کی کیلکولیشن کی صاحب، تو یقین مانیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو بیونڈ دی امیجنیشن بات ہے. یعنی 5 کروڑ 2 لاکھ درہم کو اگر آپ آج کے ریٹ سے کنورٹ کرتے ہیں نا، آج چاندی کا ریٹ تقریباً تولے کے حساب سے 2026-2030 روپے بنتا ہے، لہذا تقریباً کوئی 531 روپے ریٹ بنتا ہے ایک درہم کا. اب جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں 5 کروڑ اور 2 لاکھ درہم کے اوپر، یعنی اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ان کی پراپرٹی تقریباً کوئی 26.5 ارب کے قریب آج کے ریٹ کے حساب سے بنتی ہے. یعنی اس وقت جو ٹوٹل اثاثہ تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تقریباً 26.5 ارب روپے تھا. لیکن وہی بات ہے صاحب، انہوں نے مال کی طمع زندگی میں نہیں کی، انہوں نے پراپرٹی کی طمع زندگی میں نہیں کی، انہوں نے کبھی مال کے لیے ہرس اپنے اندر پیدا نہیں کی، مال کی لالچ نہیں کی. یعنی وہ ہے نا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی تمہارے پاس اگر 2 وادیاں سونے کی ہوں تو تم تیسرے کی پرواہ کرو گے، یعنی تیسرے کی طلب کرو گے، یہاں تک کہ تمہارا جو پیٹ ہے بنیادی طور پر قبر کی مٹی ہی اس کو جو ہے بھر سکتی ہے. لیکن وہ تصور تو وہاں صحابی رسول میں تھا ہی نہیں. وہ تو بنیادی طور پہ دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس کو ٹھوکر مارتے تھے، مال کو ٹھوکر مارتے تھے. عالم یہ تھا کہ مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے اور مسلمانوں کی داد رسی کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. اور دوسری طرف صورتحال کیا تھی کہ ہر وقت میدان جہاد کے شہ سوار نظر آتے تھے. یعنی زندگی کو ہمیشہ اس طرح سے دیکھا کہ کسی بھی لمحے شہادت کا جام اگر نوش کرنا پڑ جائے تو اس بات کی فکر نہ ہو کہ پیچھے اتنی پراپرٹی ہے، اتنا مال ہے، لیکن مال اس لیے تھا کہ مال اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں خرچ. اور پھر وہی ہوا کہ آپ نے آ کے جنگ جمل میں شہادت کا جام نوش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ بھی عطا فرمائے کہ آج مسلمانوں کو اس جذبے کی بھی بہت ضرورت ہے. اور مال بھی پھر ایسا عطا ہو صاحب، یعنی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان کو مستحکم ہونا چاہیے مالی طور پہ. وہ مستحکم ہوگا تو مسلمانوں کی مدد کر پائے گا، وہ مستحکم ہوگا تو دین اسلام کی خدمت کر پائے گا، وہ مستحکم ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے کوئی کام کر پائے گا. لہٰذا مستحکم اس اعتبار سے ہونا ہے، اس اعتبار سے ہونا ہے کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں. اس اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم نہیں کرنا کہ خدا نخواستہ ہمیں صرف دنیا ہی چاہیے. دنیا تو ہیچ ہے، جیسا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ اربوں روپے کے اثاثے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر لمحہ شوق شہادت ان کا اپنے عروج پر ہوا کرتا تھا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.